اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ وزیر اعظم کا دورہ ماسکو۔ وزیر اعظم پاکستان 24 سے 26 فروری 2022 رشیا کے 2 روزہ دورے پر ماسکو میں تھے، اور اس دورے کے دوران یعنی اس کے پہلے دن ہی 24 فروری 2022 کو رشیا نے یوکرین پر حملہ کر دیا، اور پھر دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص یہ ڈسکشنز جاری رہیں اور آج بھی ہیں کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کو یہ دورہ اس وقت کرنا چاہیے تھا۔ اور اس ساری ڈسکشن کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا رشیا کو ایک جارے یا ایگریسر کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ ایک ایگریسر کا خام خواہ میں ساتھی بننے کی ضرورت کیا تھی۔ پھر ڈسکشنز اس پر بھی ہیں کہ ہماری امداد، تجارت، ہماری افواج کے ساز و سامان کا بڑا حصہ تو امریکہ اور یورپ سے آتا ہے۔ ایسے ہی IMF، ورلڈ بینک سمیت دنیا بھر کے معاشی ٹولز مغرب کے پاس ہیں، تو اس دورے سے یورپ اور امریکہ ناراض ہو جائیں گے، اور پہلے سے ہمارے سروں پر FATF کی تلوار لٹک رہی ہے، تو اس وقت اس رشین وزٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم آج کے اس ٹاپک کو 9 ہیڈ لائنز میں کور کریں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ فیصلہ کسی دورے کا فیصلہ ہوتا کیسے ہے، پھر یہ کہ یہ ڈیلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر یہ کہ یہ ایک اسٹریٹجک موو کیسے تھی، یوکرین کرائسس ہیں کیا، ہسٹری سے کچھ مثالوں پر بات کریں گے۔ 21ویں صدی ایشیا کی سینچری ہے، اس پر بات ہوگی۔ 7ویں نمبر پر US سے تعلقات کتنے متاثر ہو سکتے ہیں یا ہیں، اور پھر ہم بات کریں گے سیلف ریسپیکٹ کی قیمت کی، اور پھر آخری پوائنٹ میں پاکستان کی اہمیت کے بعد ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وزیر اعظم ایک شخص کا نام نہیں، یہ ایک عہدہ ہے۔ ہماری فکر، ہماری کنسرنز اور ہم سب کی عقل مندی اپنی جگہ۔ وزیر اعظم کے پاس پوری ریاست، پاکستان کے ادارے، ایجنسیز اور ماہرین موجود ہیں، اور رپورٹس کے مطابق اس وزٹ کو کرنے یا اسے پوسٹ پون کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ غور و فکر کیا گیا۔ خود وزیر اعظم نے پرانے فارن سیکرٹری سمیت بہت سارے ایکسپرٹس سے ملاقات کی، اور اس بات کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ دورہ کیا جائے۔ تو اس دورے کے لیے پوری ریاست کا بھرپور ان پٹ موجود تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ یہ وزٹس پلان کرنے میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے۔ ان کے ایجنڈے، ان کے MOUs، ان کی ڈیٹیلز اور نٹی گریٹیز طے کرنے میں مہینوں لگتے ہیں۔ دونوں ملک اپنی تمام چیزیں، معاہدے، تفصیلات پر سارا گراؤنڈ ورک مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد لیڈرز کے فائنل وزٹ میں ان چیزوں کو سائن کیا جاتا ہے۔ اس وزٹ میں بہت ساری انویسٹمنٹ اور بہت سارے معاہدوں میں سے 2 بہت اہم معاہدے ہیں۔ ایک کراچی لاہور گیس پائپ لائن کی تعمیر، اور دوسرا ٹپی یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان انٹرنیشنل گیس پائپ لائن کا معاہدہ، اور یہ دونوں معاہدے پاکستان کے لیے یقیناً بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ وزٹ پوسٹ پون کرنے کا مطلب اس مہینوں کی محنت کو ضائع کرنا ہوتا، جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس دورے کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک موو ہے، جس میں پاکستان کو امریکہ اور مغرب پر مکمل انحصار سے ہٹا کر دنیا کے اس نئے سینٹر سے جوڑنا ضروری ہے جو چائنا بنانے جا رہا ہے، جس میں رشیا کا ایک اہم رول رہے گا۔ 21ویں صدی ایشیا کی صدی مانی جا رہی ہے، جس میں چائنا کے بعد سب سے اہم رول سنٹرل ایشین ممالک کے انرجی ذخائر اور اس سنٹرل ایشین ممالک کے خطہ کی ترقی ہوگی۔ طالبان کے افغانستان کے مکمل کنٹرول کے بعد پہلی دفعہ سنٹرل ایشیا کے انرجی ذخائر، انرجی کی کھپت کی سب سے بڑی مارکیٹ چائنا اور انڈیا تک پہنچنے اور پہنچانے کا، اور چائنا جو دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرر ہے، اس کی مصنوعات مستقبل کی اس سب سے بڑی مارکیٹ یعنی سنٹرل ایشیا پہنچنے اور پہنچانے کا یہ ایک موقع ہے، اور پاکستان کا فیوچر اسی چائنا اور سنٹرل ایشین ریپبلک کے کمپلیمنٹری ریلیشن شپ میں پرائمری رول ادا کرنا ہے، اور تقریباً سارے کے سارے معاہدے اسی پرپز کو سرو کرتے ہیں۔ اگر یوکرین کرائسس کی بات کریں تو یہ کنفلکٹ زیادہ دیر چلنے والا نہیں۔ 2 انڈیپینڈنٹ علاقوں کو رشیا پہلے تسلیم کر چکا، اور آج اس جنگ کے 3-4 دن بعد ہی رشین فورسز یوکرین کے کیپٹل کیف کا محاصرہ تقریباً مکمل کر چکی۔ یوکرینین آرمی کو انکیپیسیٹیٹ کیا جا چکا، اور اگلے چند ہفتوں میں یوکرین میں ایک پرو رشین گورنمنٹ انسٹال کر دی جائے گی، پھر جس نے گوریلا جنگ لڑنی ہوگی وہ لڑ لے۔
اور پھر یہ پابندیاں، منجمد اثاثے وغیرہ وغیرہ شاید یہ سارے بحال ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ویسے بھی یوکرین کے صدر زیلنسکی یوکرین کو نیوٹرل رکھنے پر مذاکرات کرنے پر راضی ہونے کا اشارہ دے چکے، اور آج 28 فروری بروز سوموار مذاکرات کا پہلا دور ہونے بھی جا رہا ہے۔ وہ واحد سب سے بڑی طاقتور پابندی جو رشیا کو بہت زیادہ ہرٹ کر سکتی تھی، وہ رشیا کو سوئفٹ سسٹم سے نکال دینا تھا، جس سے رشیا کے لیے اپنا پیسہ موو کرنا، ریکور کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ لیکن رشیا کو سوئفٹ سے نکالنے پر جرمنی، اٹلی، فرانس اور کچھ دوسرے ممالک راضی نہیں ہو رہے تھے۔ باقی جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ رشیا کو بہت زیادہ بائٹ نہیں کریں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ زیادتی ہے؟ جی ہاں، اگر آپ یوکرینی شہری ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، لیکن کیا یہ زیادتی صرف یوکرین میں ہو رہی ہے؟ کیا افغانستان، شام، عراق، ویتنام، کوریا میں امریکن مداخلت اور لاکھوں افراد کا قتل زیادتی نہیں تھا؟ اس کو بھی چھوڑیں، کیا امریکہ اپنے ہمسایہ ممالک کینیڈا، میکسیکو میں چائنا یا رشیا کو آنے دے گا؟ ہمسایہ ممالک کو بھی چھوڑیں، کیا امریکہ کسی اور ملک کو ساؤتھ امریکہ کے کسی ملک کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ حالانکہ ساؤتھ امریکہ نارتھ امریکہ سے یعنی امریکہ سے ایک علیحدہ بر اعظم ہے۔ ویسے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ 1962 میں اس وقت کے سوویت یونین نے کیوبا میں میزائلز انسٹال کر دیے تھے، اور صرف 13 دن بعد ہی یہ میزائل وہاں سے ہٹانے پڑے۔ بدلے میں امریکہ نے ترکی میں اپنے انسٹالڈ میزائل ہٹائے، اور یہ 13 دن نیوکلیئر وار کے شروع ہونے کے حوالے سے خطرناک ترین دن مانے جاتے ہیں۔ لیکن اب امریکہ وہ سب بلا کر رشیا کے امیجیٹ نیبرہڈ میں یعنی یوکرین میں نیٹو کو لانا چاہتا ہے۔ تو اگر امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ رشیا ویک ہے اور وہ یوکرین پر حملے کی غلطی نہیں کرے گا، تو اب اس کرائسس کے بعد امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ شاید امریکہ خود بہت ویک ہو چکا ہے، اور اب شاید ترک کا پتہ چائنا کا تائیوان پر حملہ ہوگا۔ تو افغانستان ڈیبیکل کے بعد اگر یوکرین کو پرو رشین گورنمنٹ کے ساتھ پیوٹن ریلیٹیولی پیسفلی ریپلیس کر سکتا ہے، تو یہ امریکی سپر پاور رول میں سیکنڈ لاسٹ نیل بن جائے گی، اور شاید لاسٹ نیل تائیوان بنے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں امریکہ بہادر اور یورپ کی۔ پہلے تو اس بات کو دہرا لیتے ہیں کہ یہ صدی امریکہ اور یورپ کے اپنے تمام تر تجزیوں کے مطابق ایشیا کی ہے۔ چین دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے جا رہا ہے، اور سینٹرل ایشیا انرجی پاور ہاؤس، تو پاکستان کو ہر صورت پرائرٹی ایشیا کو دینی ہے۔ اور پاکستان صرف اس خطہ میں نہیں جہاں پر یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، اللہ نے پاکستان کو اس ٹرانزٹ روٹ میں سینٹرل پوزیشن میں رکھا جہاں یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ پاکستان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پاکستان کو اس فیوچر کے ساتھ ہر صورت کھڑے ہونا پڑے گا، چاہے اس کی جو بھی قیمت پاکستان کو دینی پڑے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان یو ایس ریلیشن شپ کی، تو یہ ون وے روڈ نہیں ہو سکتا۔ امریکہ پاکستان کی بازو جتنی مروڑ سکتا ہے وہ مروڑ رہا ہے۔ FATF کی بات کریں تو پاکستان کی ساری کوششوں کے باوجود پاکستان پر آج بھی FATF کی تلوار کو لٹکا ہوا چھوڑ دیا گیا ہے۔ افغانستان سے امریکہ چلا تو گیا، لیکن اس کا غصہ جانے کا نام نہیں لے رہا۔ پریزیڈنٹ بائیڈن پاکستانی لیڈرشپ کو فون کرنے کو تیار نہیں، پھر باوجود اس کے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے گلوبل وارمنگ کے خلاف سب سے زیادہ کام کیا، اور پاکستان کے اس کام کو اقوام متحدہ جیسا ادارہ بھی تسلیم کر رہا ہے۔ لیکن گلوبل وارمنگ پر امریکہ نے 22 اپریل 2021 کو جو ورلڈ لیڈرز کی کانفرنس کال کی، اس کانفرنس میں پاکستان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا، اور پھر پاکستان نے بھی یہ حساب اس وقت برابر کیا جب دسمبر 2021 میں امریکہ کی جمہوریت پر بلائی گئی کانفرنس میں شرکت سے پاکستان نے معذرت کی۔ تو امریکہ اپنے رویے سے مسلسل یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان کے لیے امریکی کیمپ میں جگہ کم سے کم ہو رہی ہے، اور پاکستان کو اس پر رسپانڈ کرنا تھا، اور اب پاکستان اس پر رسپانڈ کر رہا ہے۔ یقیناً پاکستان کو ہر صورت اپنی آپشنز کھلی رکھنی چاہیے، اور اسی دورے میں پرائم منسٹر عمران خان اپنے رشین میڈیا کو پہلے انٹرویو میں یہ کہا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، مزید یہ بھی کہا کہ دنیا ایک اور نئی کولڈ وار کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور اپنے اس پورے سٹے کے دوران کسی بھی طرح سے یہ اشارہ تک نہیں دیا کہ پاکستان کسی بلاک کی حمایت کرتا ہے
یا اس کی مخالفت کرتا ہے، لیکن عزت نفس اور قومی حمیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس سے قطع نظر کے سامنے کون ہے، قوموں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ امریکہ پاکستان ایک ایسے ہی موڑ پر اس وقت آئے تھے جب 25 نومبر 2011 کو امریکہ نے ایک ہیلی کاپٹر حملے میں پاک افغان بارڈر پر محمد ایجنسی میں ایک پاکستانی پوسٹ پر 2 آفیسر سمیت 24 پاکستانی فوجیوں کو ہیلی کاپٹر حملے میں شہید کیا۔ افغانستان میں نیٹو آفیشلز نے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس غلطی پر افسوس کا اظہار کیا، لیکن پاکستان نے امریکہ سے باقاعدہ پبلک اپالوجی یا معافی کا مطالبہ کیا، اور یاد رہے امریکہ معافی نہیں مانگتا۔ امریکہ نے آج تک جاپان پر 2 ایٹمی حملوں پر بھی معافی نہیں مانگی، لیکن بالآخر 7 ماہ کے انتظار کے بعد، جس دوران پاکستان نے افغانستان میں موجود امریکی فورسز کی بائی روڈ ساری سپلائیز بند کی تھیں، اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ ہنری کلنٹن نے پاکستان سے معافی مانگی، جس کے بعد نیٹو فورسز کی روڈ سپلائی بحال کی گئی تھی۔ امریکہ یقیناً ورلڈ پاور ہے، اور امریکہ پاکستان کا کوئی ایز سچ کمپیریزن بھی نہیں، لیکن پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان دنیا کی اٹامک پاورز میں سے ایک ہے، اور پاکستان دنیا کے فیوچر ریجن میں ایک لنچ پن کی حیثیت سے ہے۔ پاکستان کو یقیناً امریکہ کی ضرورت ہے، ٹریڈ میں، مالی معاملات میں، ڈیفنس میں، لیکن امریکہ کو پاکستان سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس خطہ میں جو دنیا کا فیوچر بننے جا رہا ہے، اس میں امریکہ کی چائنا سے، رشیا سے ڈائریکٹ دشمنی ہے، ایران اور افغانستان سے اسلام کی وجہ سے دشمنی ہے، تو انڈیا کی چائنا، پاکستان اور افغانستان میں انفلوئنس زیرو، بلکہ اب تو یہ انفلوئنس نیگیٹو ہے۔ تو امریکہ کی اس خطہ میں انفلوئنس کو چھوڑیں، صرف پریزنس کے لیے بھی پاکستان اس کی واحد آپشن ہے۔ اب پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر دکھانا ہے۔ پاکستان کا سائز، پاور، لوکیشن، فیوچر سیٹنگ میں اس کا رول، اور اس موجودہ صدی کی ایشیا کی صدی میں پاکستان کی اہمیت سب کچھ نوشتہ دیوار ہے۔ لیکن اگر اس ملک کی لیڈرشپ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے انکار کر دے گی تو پھر عزت وزت بھول جائیں۔ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح ہمیشہ کی طرح استعمال کیا جاتا رہے گا، اور آپ ہوتے رہیں گے۔ تو پاکستان کا رشیا کا دورہ اہم نہیں، بہت اہم تھا، اور یہ مت سوچیں کہ امریکہ کیا سوچے گا۔ امریکہ کا یہ سوچنا ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ پاکستان اپنے آزادانہ اور انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہا ہے، اور اسے پاکستان کے ساتھ برابری کی سطح پر بات کرنی پڑے گی۔ اور انٹرنیشنل سیاست پر آخری بات، UN سیکورٹی کونسل میں رشیا کی مذمت کی قرارداد ویسے تو رشیا نے ویٹو ہی کرنی تھی، لیکن امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ باقی 14 ممالک اس قرارداد کی حمایت کریں، اور ان 14 ممالک میں انڈیا بھی شامل تھا۔ تو انڈیا کے وزیر اعظم اور فارن منسٹر کو شاید 3 دن نیند نہیں آئی ہوگی، کیونکہ اگر وہ اس قرارداد کی حمایت کرتے تو رشیا ناراض ہوتا، اور اگر وہ ایبسٹین کرتے تو امریکہ۔ لیکن پھر بالآخر 26 فروری کی ووٹنگ میں انڈیا نے ایبسٹین کیا۔ صرف انڈیا نے ہی نہیں کیا، بلکہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھی ایبسٹین کیا۔ تو یہ مسئلہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اور آج کی آخری بات، جب ملک اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ عزت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ مثلاً جب وائٹ ہاؤس میں امریکن ترجمان سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستانی پرائم منسٹر یوکرین حملے کے وقت ماسکو میں ہیں، تو امریکن ترجمان نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، یا اپنے روایتی جمہوریت اور فری ورلڈ لیکچر دینے کے بجائے صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو پاکستان کو کمیونیکیٹ کر دیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاکستان کی لیڈرشپ کو اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہاں موجود امریکہ سے زیادہ امریکی حمایتی لبرلز اور صحافیوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔